السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، نون لیگ میں سے شین نکلنے کے بعد اب تحریک انصاف میں سے بھی شین نکلنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کی واپسی ہو رہی ہے، لیکن نیو برانڈنگ کے ساتھ یہ شین کیسے نکلے گی؟ پنجاب میں پارٹی کون سنبھالے گا؟ وفاق میں کیا صورتحال ہوگی؟ یہ ضروری کیوں ہے؟ عوام کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ شیر افضل مروت آج کل کیوں علیمہ خان کے بارے میں روز نئے انکشافات کر رہے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک خفیہ مگر مستقل پیٹرن ہمیں بار بار دکھائی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی سیاسی جماعت عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے یا سسٹم کے خلاف مضبوط کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک اندرونی دراڑیں، سازشیں اور قیادت کی تبدیلی کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ماضی قریب کی بات کریں تو جب نون لیگ زیر عتاب تھی تو نون لیگ سے شین نکلے کی گردان ہر زبان پر تھی۔ اس شین سے مراد شہباز شریف کا الگ گروپ لیا جاتا تھا جو بظاہر پارٹی سے علیحدہ ہو کر کوئی نیا سیاسی دھڑا بنائے گا، لیکن ہوا کیا؟ شین تو واقعی نکلی، مگر کسی علیحدہ جماعت کی صورت میں نہیں بلکہ پارٹی قیادت کی خاموش منتقلی کی صورت میں۔ نواز شریف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور شہباز شریف کو پارٹی کی کمان تھما کر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا دیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، پاکستان کے قیام کے فوراً بعد بھی یہی ہوا۔ جن لوگوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے مسلم لیگ نون کو نظریاتی بنیادوں پر کھڑا کیا، انہیں ایک ایک کر کے پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی پراسرار موت سے لے کر خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی، ایسے رہنماؤں کی سیاسی بے دخلی تک بانیوں کا یہی حشر ہوا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے، عوام کے دلوں کی دھڑکن بنے، مگر بالآخر مقدمات، سازشوں اور ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو توڑا گیا، بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ پھر 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون ابھری اور جب وہ طاقت میں آئی تو مشرف دور میں قاف لیگ بنا دی گئی۔ ایک بار پھر جماعت توڑ کر قاف لیگ نکالی گئی، مسلم لیگ قاف، جو فرینڈلی پارٹی کے طور پر پیش کی گئی۔ ناظرین، یہ تمام مصنوعی قیادتیں مسلط کی گئیں اور اصل قیادت جلا وطن۔ پھر وقت نے کروٹ لی، نون لیگ دوبارہ ابھری، مگر پاناما سے شروع ہو کر اقامہ پر ختم ہونے والی کہانی نے نواز شریف کو ایک بار پھر سسٹم سے باہر کر دیا اور آج تاریخ پھر خود کو دہرانے کے قریب ہے، مگر اس بار ہدف ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب وہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تحریک انصاف سے شین نکلے گی اور اس بار اس شین سے مراد ہے شاہ محمود قریشی۔ 9 مئی کے واقعات نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو سسٹم سے کاٹ دیا ہے۔ ایک طرف عمران خان سزا یافتہ، دیگر رہنما یا تو خاموش کرا دیے گئے یا جیلوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے شیر پاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ عدالت نے جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم، اعزاز رفیق، افتخار احمد، رانا تنویر اور زیاس خان کو بری کر دیا۔ اسی مقدمے میں عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے علاوہ جن ملزمان کو سزا سنائی گئی ان میں افضال عظیم پاہٹ، علی حسن، خالد قیوم اور ریاض حسین شامل ہیں۔ جب تحریک انصاف کی ساری قیادت یا تو پارٹی چھوڑ گئی یا جیلوں میں قید ہے یا مقدمے بھگت رہی ہے، اور عین اسی وقت شاہ محمود قریشی نہ صرف بری ہوئے بلکہ اب میڈیا اور سیاسی حلقوں میں بازگشت ہے کہ پارٹی کو وہی سنبھالیں گے۔ ناظرین، جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، پارٹی کے بیرونی معاملات سے لے کر میڈیا نمائندگی تک سب کچھ ان کی بہن علیمہ خان سنبھال رہی ہیں۔ آج بھی انہوں نے جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ جب تک عمران خان کو رہائی نہیں ملتی ہم کھڑے رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس سراسر ناجائز ہے اور آج تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ علیمہ خان ایک مضبوط پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اپنے بھائی اور پارٹی کے موقف کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے جیسے عمران خان کی غیر موجودگی طول پکڑ رہی ہے، پارٹی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کی جانب سے علیمہ خان پر شدید تنقید نے ان اختلافات کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ مروت کے مطابق علیمہ خان نے پارٹی میں نہ صرف انتشار پھیلایا بلکہ خیبر پختونخوا جیسے اہم خطے کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ علیمہ خان ایک طرف پشتون ورکرز کو میدان میں آنے کا کہتی ہیں، دوسری طرف اپنے بچوں کو لندن میں محفوظ رکھتی ہیں۔ ان کے الفاظ تھے، اپنے بچے باہر ہوں، دوسروں کے بچے سڑکوں پر ہوں۔
مروت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علیمہ خان نے پارٹی کی سینئر قیادت خصوصاً علی امین گنڈا پور کے خلاف سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائی، اور اگر وہ واقعی تحریک کی سنجیدہ قائد ہوتی تو عوام کے درمیان عملی طور پر متحرک ہوتی، صرف بیانات کی حد تک نہ ہوتی۔ یہ تناؤ اب پارٹی کی داخلی ساخت کو ہلا رہا ہے۔ پارٹی کے اندر ہی سے علیمہ خان کو غدار قرار دینے جیسی سخت زبان سامنے آ رہی ہے، جو پی ٹی آئی جیسے بڑے سیاسی دھارے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہ محض اتفاق نہیں کہ ایسے وقت میں شاہ محمود قریشی کی واپسی اور ان کے گرد ابھرتی بازگشت سننے کو مل رہی ہے۔ کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی نئی قیادت کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، پنجاب میں پرویز الہی اور وفاق میں شاہ محمود قریشی کی قیادت۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اس مفروضے کو مسترد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی لیڈر نہیں بننے جا رہے، پارٹی کے قائد صرف عمران خان ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف ابھی 8 سے 9 مقدمات زیر سماعت ہیں اور وہ کئی مقدمات میں گرفتار بھی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف علیمہ خان جیسے وفادار چہرے ہیں جو عمران خان کے بیانیے پر قائم ہیں، اور دوسری جانب پارٹی کے اندر سے ابھرنے والے سوالات، سازشوں اور قیادت کی کھینچا تانی نے ایک نیا بحران کھڑا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے یا یہ بھی اسی روایتی اسکرپٹ کا اگلا باب ہے؟ خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی اور وفاق میں شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی ڈور تھمائی جائے گی، اور ایک بار پھر عوامی لیڈر کو سائیڈ لائن کر کے سیاسی انجینئرنگ کا نیا شاہکار پیش کیا جائے گا۔ کیا ہم ایک اور مصنوعی سیاسی سیٹ اپ بننے جا رہے ہیں؟ کیا یہ بھی ان پرانی اساطیر کا تسلسل ہے جہاں طاقتور حلقے عوام کی رائے کی بجائے اپنے پوشیدہ کردار تراشتے ہیں؟ وقت بتائے گا، لیکن ماضی اگر کچھ سکھاتا ہے تو یہ کھیل نیا نہیں، کردار بدلتے ہیں مگر اسکرپٹ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کی طرف، تو ذلت اور رسوائی مودی کا مقدر بن چکی ہے۔ ناظرین، ایک کہاوت ہے، جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اس وقت یہی حال ہے بھارت کا، اور خاص طور پر نریندر مودی کا، جو نہ صرف اندرونی طور پر شکست خوردہ بلکہ عالمی سطح پر بھی ذلت کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک طرف بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ترقی پذیر طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بھارتی غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک اعلیٰ سطحی AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسی گوگل اور مائکروسافٹ کو کھلی ہدایت دی کہ اب بھارت جیسے ممالک سے سستی لیبر لینا بند کریں۔ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ کمپنیاں بھارت سے سستے ملازمین بھرتی کر کے امریکہ کی ترقی کا خون چوس رہی ہیں اور محب الوطنی کی جگہ منافع پرستی کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ ٹرمپ کے الفاظ بھارت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہیں، جنہوں نے بھارت کو IT انڈسٹری کی سپر پاور بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ جو کمپنیاں امریکی حکومت سے فنڈز حاصل کریں گی وہ صرف امریکی شہریوں کو ملازمت دیں گی، یعنی بھارتی IT ورکرز کی چھٹی۔ اب بھارتیوں کے لیے امریکی خواب ہی رہ جائے گا۔ جس بھارت کو آؤٹ سورسنگ کی جنت سمجھا جاتا تھا وہ اب عالمی آؤٹ کاسٹ بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کھیل کے میدان میں بھی مودی سرکار کی ہٹ درمی اور غرور کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل ACC کا اہم اجلاس، جسے بھارت کسی اور ملک منتقل کروانا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کی قیادت کو ناکام بنایا جا سکے، کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ محسن نقوی کی سربراہی میں یہ اجلاس کامیابی سے ہوا اور بھارت کے راجیو شکلا کو صرف آن لائن شرکت تک محدود رہنا پڑا۔ بھارت کے منہ پر یہ دوسرا تھپڑ تھا، کیونکہ وہ ایشیا کپ کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر محسن نقوی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ سیاست کو کھیل سے دور رکھا جائے گا۔ ایشیا کپ اب دبئی اور ابوظہبی میں ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی قیادت میں، جبکہ بھارت ایک کونے میں بیٹھا صرف اعتراضات اٹھا رہا ہے۔ ذلت کی یہ لہر رکنے کا نام نہیں لے رہی، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا ٹیکنالوجی کا میدان۔ مودی کا غرور ہر جگہ چکنا چور ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہی مودی ہے جو کبھی گجرات کا کسائی کہلاتا تھا اور آج پوری دنیا میں ایک سفارتی طور پر تنہا اور بے وزن لیڈر بن چکا ہے۔ نہ مسلمان ممالک میں اس کی کوئی عزت باقی بچی، نہ مغرب میں اس کی چالاکی چل سکی۔ مودی کی یہ رسوائی دراصل اس زہر کا نتیجہ ہے جو اس نے برسوں سے اپنی عوام، اقلیتوں اور ہمسایہ ممالک میں بانٹا۔ آج وہی زہر اس کی سیاست، سفارت اور ساکھ کو نکل رہا ہے۔ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ظالم کا انجام رسوائی اور ذلت ہے۔ نریندر مودی جتنی مزید طاقتور تصویریں بنوائے، دنیا اب جان چکی ہے کہ یہ ایک جھوٹا، فاشسٹ اور ناکام لیڈر ہے۔ بھارت کو اب خود سوچنا ہوگا کہ وہ کب تک مودی جیسے متعصب لیڈر کے پیچھے چلتے رہیں گے، کیونکہ ذلت اور رسوائی اب مودی کا مقدر بن چکی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔